السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال تعالى في موضع آخر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. محترم حضرات، ہم آج اس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ جو بھارت نے ایک بہت بڑی کامیابی چاند پر بھیج کر حاصل کی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے زمانے میں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. کہ وہ لوگ جو سائنس کی بڑی بڑی ترقی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب کس نے پیدا کیا ہے، وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. پھر کہا تھا، اس کی وجہ بھی تقریباً بیان کی کہ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ اس کے ڈیپتھ میں جاتا ہے اور ان کی باتوں کو میں اتنی حکمت معلوم کرتا ہے، حالانکہ اس کے بعد معلوم ہونے کے بعد اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ہے. علامہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک فیصلہ یہ نہیں کر پایا بیچارہ کہ کیا مانا جائے جس سے نفع ہو جائے اور کیا مانا جائے کہ جس سے نقصان سے بچا جا سکے. پھر تیسرا شعر بھی انہوں نے اسی میں کہا ہے، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا. یہ پورا سولار سسٹم پر بات کر رہے ہیں کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. لیکن زندگی میں اتنا اندھیرا ہے کہ بیچارہ اسی اندھیرے میں ڈوب رہا ہے اور صبح نہیں ہو پا رہی. تو اس پر ہم بات کریں گے. یہ جو میں نے 2 آیت آپ کے سامنے پڑھی الگ الگ جگہ سے، ایک سورہ انبیاء کی آیت ہے اور ایک سورہ فصلت. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. ان قریب ہم تم کو اس پورے اسپیس اور گلیکسی میں عجیب عجیب قسم کی نشانیاں دکھلائیں گے، اور تم کو تمہارے ذات میں بھی نشانیاں دکھلائیں گے اگر تم اس پر غور کرو گے. یہاں تک کہ یہ بات معلوم ہو جائے گی حتی یتبین انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کا کلام سچا کلام ہے. دوسری جو میں نے آیت پڑھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ هو الذی، وہی اللہ ہے، خلق اللیل والنہار، جس نے دن کو بنایا اور رات کو بنایا، والشمس والقمر، جس نے سورج بنایا اور چاند بنایا. پھر کہہ رہا ہے کہ کل فی فلک یسبحون، اسپیس میں ہر چیز اپنی جگہ مومنٹ پوزیشن میں. یہ آج سائنس نے 100 سال پہلے یہ کہنا شروع کیا. کبھی کہتے تھے کہ چاند گھومتا ہے، کبھی کہتے تھے کہ زمین گھومتی ہے، کبھی کہتا تھا کہ سورج گھومتا ہے. 1450-60 سال پہلے یہ آیت میں نازل ہوا کہ گلیکسی میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب موومنٹ پوزیشن میں، کوئی بھی اپنی جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے. اس کی وجہ ایک بتاتا ہوں آپ کو. آپ بھی اور ہم بھی، ہم
جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن سے ڈیلی ہمارے باڈی میں چینجنگ کیا ہو رہی ہے؟ آ رہی ہے ہر آدمی کی. وجہ معلوم کیا ہے؟ جب تک چینجنگ نہیں ہوتی ہے تب تک اس چیز کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. ہر چینجنگ کا اینڈ جو ہے نا وہ ختم ہونا ہے. اس لیے رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ ساری چیز مومنٹ پوزیشن میں ہے. کوئی عمارت ہے، سب کچھ میں ایک میں کس کو گناؤ، ہر چیز جس پوزیشن میں آج ہے اگلے گھنٹے اس کی پوزیشن وہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہو رہا ہے؟ چینج ہو رہا ہے. یہی چینج اس کو ہلاک کرتی ہے، یہی چینج اس کو ختم کرتی ہے. اس لیے دنیا کی ہر چیز میں رب ذوالجلال نے کیا رکھا ہے؟ حرکت رکھی ہے. ہم 3 باتیں کریں گے انشاءاللہ. کچھ چاند کے بارے میں کریں گے، دوسری بات کریں گے کہ اتنی نالج ایبل لوگ اللہ کا انکار کیسے کرتے ہیں. یہ بات بھی آپ بریکٹ میں رکھتے چلیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے سائنٹسٹ ہیں یا جو سائنس سبجیکٹ کے ماہر ہیں وہ سب خدا کے منکر ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم سب کو کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈنڈے سے ہانکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. پوری کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں دنیا کے ایک سبجیکٹ کے ماہر نے اپنے ایکسپیرینس اور اپنے علم کی بنیاد پر اللہ کا اعتراف کیا ہے. پوری کتاب لکھی گئی. ایک سائنس جو پودوں پر ریسرچ کیا اس نے لکھا، جس نے بچے پر ریسرچ کیا اس نے لکھا، جس نے آنکھ پر ریسرچ کیا اس نے لکھا. ہزاروں سائنٹسٹ ایسے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں. جس نے سب سے پہلے چاند پہ قدم رکھا تھا بقول امریکہ کے، اس کے بارے میں مولانا وحید الدین خان صاحب بڑے اسکالر ہیں، انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. انہوں نے اس کا ایک انٹرویو چھاپا ہے مولانا نے کہ اس نے اس پورے سفر کو اسپریچول ٹریولنگ کہا کہ یہ ایک روحانی سفر میرے لیے ثابت ہوا. اور میں جب چاند پر اترا تو میں یہ نہیں لگ رہا تھا کہ میں کوئی سائنٹسٹ ہوں بلکہ لگ رہا تھا کہ میں کوئی روحانی دنیا میں آیا اور اب میرے اوپر روحانیت غالب ہو گئی ہے. یہاں تک بھی لوگوں نے بات کہی ہے. لیکن پھر بھی ہم نے اس تقریر کا انتخاب اس لیے کیا کہ جب یہ چاند پہ لینڈ کرنے والا تھا تو ہون بھی ہو رہا تھا، مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا بھی ہو رہی تھی. افسوس یہ ہو رہا تھا کہ ان میں سے کسی نے بھی چاند کو بنایا نہیں جن کی پوجا ہو رہی تھی. قاری طیب علیہ الرحمہ دارالعلوم دیوبند کے وائس چانسلر 40 سال رہے ہیں. حضرت نے ایک لفظ لکھا ہے، ایک لفظ کے بارے میں لکھا ہے، غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ پروردگار عالم اس دنیا کے بارے میں کبھی کبھی آیات کا لفظ استعمال کرتا ہے. آپ لوگ تو آیت کے معنی جانتے ہیں جو قرآن میں آیت نمبر 1، یہ تو ایک بہت چھوٹا سا اس کا معنی ہے. اصل جو آیات کے معنی ہیں حضرت نے بڑی تحقیق سے یہ بات کہی اور بہت پیاری بات کہی. یہاں پر بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ سنوریہم فی آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ آیات کا لفظ استعمال کرتا ہے تو دنیا والوں کو چیلنجنگ وے میں بات کرتا ہے. کیا؟ کہ یہ نشانی میں نے بنائی ہے اور تم سب مل کر ایسا نہیں بنا سکتے. تم سب مل کر کے اس کو وہ آیات بولتا ہے. اردو والے کا آیات نکال دیتا. اصل جو عربی میں آیات ہے، اللہ جب آیات بولتا ہے تو دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ لاکھ کوشش کر لیں اس طریقے سے آپ وہ چیز بنا نہیں سکتے. ایک سائنٹسٹ نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ اگر انسان کی پورے باڈی کی ساری چیزیں
نکال لی جائیں کہ کتنا آئرن ہوتا ہے، کتنا کیلشیم ہوتا ہے، کتنا شوگر ہوتا ہے، تو اس نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ ٹوٹل کی ویلیو $6.5 ہوتی ہے۔ $6.5 میں وہ سارا سامان مل سکتا ہے۔ آج بھی 6.5 آپ سمجھ لیجئے انٹو 80 کر لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ $6.5 آپ کو میں دیتا ہوں اور آپ بھی وہ چیزیں ساری فراہم کر دیتا ہوں اور آپ بنا دیجئے۔ جو اس آدمی سے پوچھو جس کے بدن کا ایک حصہ فیل ہو جاتا ہے، اگر آپ اپنی کبھی قیمت لگائیں، دنیا ایک چیز کا حصہ جوڑیں، پہلی بات جوڑ بھی نہیں پائیں گے۔ اگر ایک مالدار آدمی ہو اور اس کی آنکھ چلی جائے تو پوری دولت دے کر کے وہ چاہے گا کہ میری بادشاہت بھی چلی جائے لیکن مجھے آنکھ کیا ہو جائے، واپس ہو جائے۔ آپ اپنی ویلو کو پہچانے کہ رب ذوالجلال نے کتنا قیمتی تم کو بنایا ہے اور ہم کو بنایا ہے۔ تو ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ایسے موقع پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کی پوجا کرتے، اس کے گن گاتے جس نے چاند بنایا، لیکن ہم ان سے ہٹ کر کے سب پورے میں مستقل لگا رہا کہ دیکھیں کوئی ایک بھی سائنٹسٹ یا کوئی ایک بھی پڑھا لکھا آدمی یہ کمنٹ کرتا، میرے نالج میں نہیں آیا، ہو سکتا آپ کے نالج میں آیا ہو، کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ چاند پر لینڈ ہو کر کے ہم کو معلوم ہوا کہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور کریٹر ہے۔ یہ کمنٹ نہیں آیا، حالانکہ یہی مین کمنٹ تھا جو آنا چاہیے تھا۔ تو سائنس کے پڑھنے والے لوگ، اتنی تحقیق اور اتنی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ کا ذہن رب کی طرف کیوں نہیں ریٹرن ہوتا؟ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اور ہم کو اپنے نبی کا اتنا احسان ماننا چاہیے۔ باخدا کہتا ہوں کہ اتنی اچھی باتیں چھوٹے چھوٹے جملے میں آپ نے علم کی جو ڈیفینیشن کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا العلم معرفت اللہ، علم وہ ہوتا ہے جو رب تک پہنچا دے، ادروائز نالج ہے۔ آپ کنفیوز ہیں کہ نالج از علم، ایسا نہیں ہے۔ معلومات الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے۔ ہمارے نبی نے ڈیفینیشن کیا، راس العلم معرفت اللہ، علم کی اصل اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ جو اپنے علم کے ذریعے، وہ چاہے کیمسٹری ہو، چاہے فزکس ہو، چاہے بایو ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے حدیث ہو، کسی کے ذریعے وہ اگر اللہ کو پہچان لیا، اٹ مینس یہ عالم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عالم ہے۔ تو ایک بات ہم یہ کریں گے کہ آخر اتنا علم ہو کر کے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اتنی نالج ہو کر کے پہنچ کیوں نہیں پائے۔ دوسری بات یہ کریں گے کہ رب اپنے کو زبردستی کیوں نہیں منواتا؟ زبردستی بھی منوا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے فجر کی نماز پڑھو، آپ نے نہیں پڑھی، اگر جیسے ہی نماز چھوڑے اسی ٹائم وہ سزا دے دے تو کوئی ایک بندہ نماز چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ رب کی عادت چمتکار کے ذریعے اپنے آپ کو منوانا نہیں، نوٹ کر لیں۔ رب چاہتا ہے کہ بدھی کو استعمال کر کے ہم کو پہچانا جائے، اور جب بدھی استعمال کر کے بندہ پہچانتا ہے اپنے مالک کو تو کنکریٹ ہوتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے۔ چمتکار دیکھ کر کے جو ہوتے ہیں، چمتکار زیادہ دن تک اپنے اثرات نہیں دکھلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے چمتکار دکھلایا گیا، ندی سے پار، سمندر سے پار ہو کر کے باہر آئے، سمندر میں ہائی وے رب نے بنایا، اور آ کر کے اسی تھوڑے دن کے بعد اس چمتکار کو بھول گئے اور موسیٰ ہی کے خلاف باتیں کرنے لگے۔
اسی لیے کبھی بھی اسلام چمتکار کو بیس نہیں بنا. بات میری سمجھے؟ چمتکار ٹائم بینگ ہوتا ہے. عقل سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کنکریٹ ہوتی ہے. اس لیے رب کیا ہے، رب کیسے منواتا ہے، یہ دوسری بات کریں گے. تیسری بات انشاءاللہ کریں گے کہ مومن کی ویلیو کی بیس کیا ہے اللہ کی نگاہ میں، اور کتنا محترم ہے مومن، اس پر بات کریں گے. تب آپ اپنی قدر کریں گے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں کتنے اچھے بنتے ہیں، ہم اللہ کی نگاہ میں کتنے اچھے ہیں اور اچھے نہیں، کتنے ویلیویبل ہیں. تب آپ کو احساس ہوگا، ہم کو احساس ہوگا کہ رب نے ہمارے بارے میں، مومن کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی ہیں. انشاءاللہ یہ تینوں باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو اتنے پڑھے لکھے لوگ، نالجیبل لوگ رب تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک بات کہی ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا، اس کے بارے میں کہا ہے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اس سے الرٹ رہیے گا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان جتنی بھی شرارت کرتا ہے، سب کا اینڈ معلوم کیا ہوتا ہے؟ جتنی بھی شرارت دنیا میں ہوتی ہے عبادت کے معاملے میں، ان سب کا اینڈ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ ہو جائے. یہ اس کا ایم ہے، ٹارگٹ ہے. ہم کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ قبرستان جانا چاہیے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن قبر پہ جو لوگ جاتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا اینڈ جب تک سجدہ نہیں ہوگا تب تک شیطان ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، سجدہ کرا کے چھوڑے گا. تو شیطان اسی لیے سجدے سب کے ہوئے کل، سجدے سب کے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایم ہے، اس نے چیلنجنگ وے میں بات کیا ہے کہ میں ان کو میں اچھا سجدے سے اس کو کیوں ہے کہ میں سجدہ نہ کر کے اس پوزیشن میں پہنچا ہوں، لہذا یہ بھی میرے پارٹنر بنے، جہاں میں جاؤں وہاں یہ بھی جانا. لہذا وہ سجدہ کرا کے چھوڑتا ہے. تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان کا مشن ہے. اس مشن کی لپیٹ میں کیا ہے؟ لوگ ہیں، اللہ ہی جس کو شیطان سے بچاتا ہے. اسی لیے جب قرآن شروع کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ شیطان سے پروٹیکٹ کرنے والی چیز اللہ کا کلام ہے. یہی وجہ ہے. دنیا کے کسی ایک بات سنیے گا، دنیا کے کسی کام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے. آپ جو بھی کام کریں بسم اللہ سے شروع کر دیجئے، پانی پینا کھانا جو چاہیں کریں، بسم اللہ حدیث پہ آتا ہے. ایک کام کے بارے میں کہا گیا کہ اگر شروع کرنا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھنا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہی وہ کلام ہے جو انسان کو شیطان سے پروٹیکشن دیتا ہے. نمبر 1. دوسری چیز جو پروٹیکشن دیتی ہے انسان کو، وہ نماز ہے. کیوں؟ نماز میں کیا ہے؟ نماز میں 2 چیزیں ہیں. نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں بغیر قرآن کے پڑھے نماز نہیں ہوتی. پہلی وجہ. نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں سجدہ ہے، بقیہ کسی عبادت میں سجدہ نہیں ہے. اور حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، آپ قرآن پڑھیں نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں، آپ کی عبادت ہو جائے گی. لیکن نماز اسی لیے سب سے زیادہ جو لاپرواہی ہوگی زندگی میں، وہ کس چیز سے ہوگی؟ نماز سے ہوگی. سب سے زیادہ جو لاپرواہی ہوگی وہ قرآن سے ہوگی. اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں سے 90% وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتے.
یہ ریموٹ آف شیطان ہے جو دو چیزوں سے روکتا ہے. ابھی ڈاٹا اگر نکالا جائے ورلڈ لیول پر کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو 10% کو کراس نہیں کر پائے گا. آپ اسی مسجد میں دیکھ لیں, فجر میں 2 صف بھی نہیں ہوتی ہوگی, جبکہ یہ مسجد میں پوری مسجد بھر جاتی ہے عیدین میں, جمعہ میں, لیکن 5 وقتہ نماز میں نہیں بھرتی ہے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کا ریموٹ شیطان کے ہاتھ میں. یہ پہلی وجہ ہے کہ اتنی نالج ہونے کے باوجود بھی رب کو سجدہ نہیں کیا گیا. چاند پر پہنچنے والا بھی, اب علامہ اقبال کا شعر پڑھیے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. یہ علامہ اقبال علامہ ہے, آپ کو معلوم ہے. دوسری وجہ, سائنس نے کیا کیا ہے, غور سے سنیے گا, کیونکہ میں تو ایک عالم آدمی ہوں, سائنس سے زیادہ مجھے نہیں معلوم ہے. جتنا معلوم ہے اس سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں. لیکن ہم قرآن کے علم کو ہمیشہ سارے علم پر اونچا مانتے ہیں. ہم کبھی اللہ کے فضل سے کسی ہائیلی کوالیفائڈ آدمی بھی اگر اللہ والا نہیں ہے تو میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا. آپ جو بھی ہوں گے, ہمارے کلام الہی اللہ کے کلام کے بعد ہی سارے علم ہوتے ہیں. اللہ سائنس نے کیا کیا ہے اور سائنس کی گڑبڑی کہاں ہوئی ہے جس کی وجہ سے پہنچ نہیں پایا. سائنس نے ایک بات کمال کیا ہے پچھلے, جب سے دنیا قائم ہوئی ہے, پچھلے 100 سال میں خاص کر, کہ اس نے بہت سی چیزوں کی, ہزاروں نہیں کروڑوں چیزوں کی یہ بات پتہ لگا لی ہے ایسا کیا ہے اس کے اندر, یہ معلوم کر لیا. ایک چھوٹی 2-3 مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو. یہ جو انڈا ہوتا ہے, انڈے میں 21 دن کے بعد وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر, وہ اس کو خول کو کیا کرتا ہے, توڑتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کی چوچ دیکھیے, وہ اتنی نرم ہوتی ہے کہ وہ انڈے کے چھلکوں کو توڑ نہیں سکتا ہے. معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس کی تحقیق کی گئی تو سائنس کو یہ معلوم ہوا اور صحیح بات معلوم ہوئی کہ 21ویں دن اس کے چونچ کے اوپر ایک چھوٹی سی سینگ ٹائپ بہت سخت چیز پیدا ہوتی ہے جو بہت سخت ہوتی ہے. اس سخت چیز سے وہ توڑ کر کے انڈے کے چھلکوں کو کیا کرتا ہے, پھوڑ دیتا ہے. اور جب انڈے کا چھلکا پھوٹ جاتا ہے تو وہ سینگ بھی ٹوٹ جاتی ہے. سائنس نے معلوم کر لیا, ایک دم صحیح بات. معلوم کرنے کے بعد وہ سمجھ رہی کہ اب خدا نہیں ہے, ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیسے نکلتا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں اس کو معلوم ہو سکی کہ وہ سینگ کون پیدا کیا ہے. وہیں پر خدا تھا. جہاں پر سائنس نے اللہ کا انکار کیا ہے, وہیں سے اللہ کے پہچاننے کا پہلا اسٹیپ تھا. یہی پوری سائنس نے دھوکہ کھایا. ایک بچہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ, جو بیبی ٹیسٹ ٹیوب ہوتا ہے, ہندوستان کے جو سب سے بڑے ڈاکٹر اس سلسلے میں ہیں وہ ہمارے کانٹیکٹ میں, کشمیر کے, بنگلور میں رہتے ہیں. کہتے ہیں مولانا 7ویں دن یا 8ویں دن کے اندر وہ جو مادہ منویہ الگ ڈیولپ کیا جاتا ہے, 8ویں دن کے اندر اس کی ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. اور 8 دن کے اندر ہم کو اٹھا کر کے اس کو اصل جگہ کیا کرنا ہے, سیف کر دینا ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ یہ بات آپ کو معلوم ہوئی, ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. ہم نے کہا یہیں پر جب آپ کے اور ڈپارٹمنٹ میں, وہیں پر خدا کی پہچان تھی. کیا کس نے, ہارٹ بیٹ اس کے پہلے بھی تھی, یہ جو نوٹ کر لیں, لیکن سائنس کا کوئی بھی انسٹرومنٹ پکڑ نہیں پایا کہ ہارٹ بیٹ ہے. ہارٹ بیٹ تو پہلے دن سے تھی. اب اس نے معلوم ہو گیا کہ ہارٹ بیٹ ہے, تو اب پتا چلا کہ اس وجہ سے بچہ ڈیولپ کر جاتا ہے.
وہ ہارٹ بیٹ پیدا کون کرتا ہے؟ وہاں پہ خدا تھا. تو سائنس نے کیا کیا؟ کیا بتا دیا؟ کیا بتا دیا؟ کیا کیا ہے یہ؟ پانی. بہت مشہور فارمولا ہے کہ صاحب ہائیڈروجن اور آکسیجن دو گیسیں مل جاتی ہیں اور کیا بن جاتا ہے؟ پانی. سوال یہ ہے کہ ہائیڈروجن کس نے پیدا کیا ہے اور آکسیجن کی گیس کس نے پیدا کی ہے؟ اور اگر پیدا کی تو سوال یہ ان دونوں کے ملنے سے پانی ہی کیوں بنا؟ یہاں پر خدا تھا. ایک مثال اور دیتا ہوں. پہلے ہم کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ بارش کرتا ہے نا؟ اللہ بارش کرتا ہے. آپ بھی یقین رکھتے تھے. اب آپ کو بتا دیا گیا سائنس نے کہ نہیں، آپ سمندر سے کیا ہوتی ہے؟ بھاپ اٹھتی ہے، وہ بھاپ اوپر جاتی ہے، پھر وہاں پہ ٹمپریچر بنتا ہے، پھر وہ بارش ہوتی ہے. اچھا، وہ بھاپ اٹھاتا کون ہے؟ بات تو پھر وہیں آ کر جہاں سے کیوں کا سوال ہونا تھا اس کا جواب سائنس نے تلاش نہ کر کے اپنے آپ کو رب سے کیا کر لیا؟ دور کر لیا. ایک آدمی کو ٹرین میں بیٹھا دیا گیا. اسے نہیں معلوم ہے کہ یہ ٹرین کیسے چلتی ہے. ان کو بتا دیا دیکھو اللہ چلا رہا ہے. تو یقین کے لیے بھیا اللہ چلا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو معلوم ہوا نہیں کہ صاحب اس میں انجن لگا ہوا ہے. اب اس کا اعتماد اللہ پر سے اٹھ کر کے انجن پر آ گیا کہ چلا کون رہا ہے؟ انجن چلا رہا ہے. جب انجن پر تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ انجن میں ایسے پارٹس لگے ہوئے ہیں جو چلا رہے ہیں. اب اس کا اعتماد ان پارٹس پہ چلا گیا. سوال یہ ہے وہ پارٹ جس چیز سے بنے ہیں وہ کس کے باپ نے بنایا ہے؟ یہی سائنس نے دھوکہ کھایا اور جس کی وجہ سے رب کے پاس پہنچ کر کے اور اتنا دور ہوئے کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ دوسری بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کو پہچاننے کا جو پہلا زینہ تھا وہیں پر انہوں نے کیا کر دیا؟ فل اسٹاپ لگا دیا اور سمجھے کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے. انڈے میں ایک بات اور ہوتی ہے، کبھی غور کیجئے گا. بوائل کیجئے انڈا، خاص کر دیسی انڈا بوائل کریں تو اس میں ایک چھوٹا سا گڈھا ہوتا ہے. پورا انڈا چھیلیں گے چھوٹا سا، وہ معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس بچے کے لیے 28 دن کا آکسیجن اسی گڑھے میں رہتا ہے. وہ چھوٹی سی جگہ میں سلنڈر ہے. وہ آکسیجن اگر وہ 28 سے 29 دن میں بچہ باہر نہیں آ پایا، سلنڈر ختم ہو گیا، بچہ اندر مر جائے گا. وہ سلنڈر کس نے رکھا ہے؟ اس کے اندر وہ آکسیجن کس نے رکھی اس انڈے کے اندر؟ یہیں سے رب کی پہچان ہوتی ہے جہاں سے ہم رب کا انکار کرتے ہیں. تیسری وجہ انکار خدا. بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا مانتے ہیں تو انکار خدا ایک فیشن بن گیا ہے. کیا بن گیا ہے؟ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جیسے بات چیزیں ہوتی ہیں کہ مشہور ہو جاتی ہیں، آپ کو وہ اچھی نہ لگے لیکن آپ مجبور ہو کر کیا بولتے ہیں؟ بہت اچھی ہے. لکھنؤ میں ایک کباب کی دکان ہے. جب پاکستان کے پریزیڈنٹ آئے تو انہوں نے بھی اپنا شوق ظاہر کیا کہ وہ ٹنڈلے کے کباب کھانے. وہ بھی گئے کھانے. اب یقینی بات ہے کہ پریزیڈنٹ آف کنٹری جا رہا ہے. ہم وہیں رہتے تھے. ہم نے کہا یار چلو سب کھا رہے ہیں، ایک دن جا کے کھا لینا کہ کیا اتنا بڑا ٹیسٹ ہے کہ جو پریزیڈنٹ تمنا کر رہا ہے کہ مجھے وہ کباب کھلا دو. صاحب ہم گئے، ہم کو قطعی پسند نہیں آیا، بکواس. لیکن اب کیسے بولیں کہ یہ کباب میں ٹیسٹ نہیں ہے؟ ساری دنیا بول رہی ہے، ان کی وجہ سے ہم کو بولنا بڑا ٹیسٹی ہے. مجبور ہو کر کے بولنا. بول ہی نہیں سک رہے ہیں کہ بھیا ہم کو نہیں پسند آیا. لوگ ہم ہی کو کہیں گے. تو اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کہا واہ بھائی صاحب بہت زبردست آپ نے کھلایا، بڑا شکریہ. تو ایک فیشن بن جاتا ہے جس کی وجہ سے سائنسدان اپنے آپ کو خدا سے. بہت سے سائنسدانوں کا اپنا جب ایکسپیرئنس ہوتا ہے سب کچھ صحیح رہتا ہے، اچانک وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ فیل ہو جاتی ہے. تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اور ہے
جو اس کو ریموٹ چلا رہا ہے اور اس نے فیل کر دیا. چوتھی وجہ کہ ان کا کہنا یہ ہے جو لوگ اس پہ دنیا کے بارے میں کہ یہ نیچرلی طور پر دنیا چل رہی ہے، پیدا ہو گئی، چلو ٹھیک ہے جو کچھ کہہ رہے. ہمارے علماء نے ان سے سوال کیا کہ زمین سورج کا ایک ٹکڑا ہے جو ٹوٹا ہے. آپ سب جانتے ہیں، تھوڑا سا بتا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ٹوٹ کر کے اتنا ڈسٹینس پر کیسے رکی زمین کہ جس کا ٹمپریچر ہمارے لیے مناسب رہے. ٹھیک ہے، مان لیا زمین سورج کا ایک ٹکڑا ہے، ایکسپٹڈ. اگر اور قریب رک جاتی یہ زمین کا حصہ تو ٹمپریچر اتنا ہوتا کہ اللہ کے بندے اس پر رہنے سے، اور اگر دور اور ہو جاتی تو اتنی سردی ہو جاتی کہ آپ نہ رہ پاتے. بہت سے علاقے میں مائنس ٹمپریچر جاتا ہے یورپ میں، اور پانی کیا ہوتا ہے ایک دم سڑک کے مانند جم جاتا ہے، حتیٰ کہ ٹرک وغیرہ پاس ہو جاتا ہے. اس درمیان میں بہت کم مسافت سے آدمی پاس ہو جاتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی، اچھا جب وہ اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے نیچے کی مخلوق مرتی کیوں نہیں ہے؟ معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک لمٹ ہے. وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اتنی گرمی نیچے چھوڑتا ہے کہ نیچے کا پانی کبھی بھی برف بنتا ہی نہیں ہے. اگر وہ برف بن جائے تو ایک جانور بھی اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. اور آپ کو کھانا ہے نا وہاں سے بہت کچھ، یہ سب آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے، سارا انتظام آپ کے لیے ہے. آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں نا کہ ساری دنیا تمہارے لیے بنی ہے، اور تم کس کے لیے بنائے گئے ہو؟ تم اس کے لیے بنائے گئے ہو جس نے تمہارے لیے دنیا بنائی ہے. یہ جملہ آپ کامن ہے، آپ سنتے رہتے ہیں اس بات کو. ایک ہی زمین پہ آپ درخت لگاتے ہیں لیمو کا اور بغیر میں چیکو کا. زمین وہی ہے، سورج کی انرجی وہی ہے، پانی وہی ہے. ایک سے خوب میٹھا پھل پیدا ہوتا ہے اور دوسرے سے کھٹا پیدا ہوتا ہے. یہی ہمارے رب کا کمال ہے. ایسا کرتا کیوں ہے؟ اگر سارے لوگوں کو صرف میٹھا ہی پسند ہو جاتا تو کھٹا پیدا نہیں کرتا، لیکن بہت سے مزاج میں کھٹا کھانے کا ہے، اس لیے آپ کے لیے کھٹے کا انتظام کیا گیا ہے. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سائنس معلومات ہونے کے باوجود بھی خدا تک پہنچ نہیں پاتی. دوسری بات، اللہ اپنا وجود کیسے منواتا ہے، اس پر غور سے سنیے ایک ایک بات. سب سے پہلی بات جان لیں، اللہ کبھی زبردستی اپنے وجود کو نہیں منواتا. کیوں؟ سب لوگوں کے مان لینے سے اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. سب لوگوں کے انکار کر دینے سے رب ذوالجلال کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ فارسی میں خدا کہتے ہیں، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو خدا کہتے ہیں. خدا کا معنی ہی ہوتا ہے وہ خود سے ہے، تمہارے ووٹ دینے سے نہیں بنا ہے کہ ہم اپنا سمرتھن واپس لے لیں گے، سرکار گر جائے گی، سمرتھن تم لوگ واپس لے لو. اسی لیے اس کو فارسی میں خدا کہتے ہیں، کیونکہ وہ خود سے خدا ہے. ہمارے تمہارے بنانے سے خدا نہیں بنا ہے. لہذا وہ زبردستی اس لیے بھی نہیں کرتا ہے کہ تم سب مان لو تو بھی ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تم سب انکار کر دو تو بھی ہماری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے پھر آپ مجھے مانیں، تب آپ مومن کہلائیں گے. پھر مومن کی کیا عزت ہے وہ بھی بات کریں گے. نمبر 1، اسی لیے اسلام کے بارے میں کہا گیا نا، قرآن میں آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، زبردستی اسلام کسی کو نہیں قبول کروایا جائے. یہ بھارت میں ایک بڑا طبقہ چمتکارک مسلم ہے، معلوم آپ کو؟ نہیں سمجھے؟ ایک بڑا طبقہ جو اسلام قبول کیا ہے وہ چمتکار اس کی بیس ہے، عقل بیس نہیں ہے. یہاں پر جو صوفیاء کرام نے دین کی خدمت کیا تو ان کے چمتکار کی بنیاد پر ایک بڑا طبقہ مسلمان ہوا.
اس کا نتیجہ آج بھی نکلا کہ آپ اور ہم اندر سے مسلمان نہیں ہو پائے، اندر سے نہیں ہو پائے۔ بھجن بھی گا لیتے ہیں، الوداع کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہولی بھی کھیل لیتے ہیں، موقع پڑتا ہے درگا جی کے سامنے تھالی بھی گھما لیتے ہیں اور چراغ بھی جلا لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بدھی کو یوز کر کے قبول نہیں کیا گیا ہے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے کبھی نہیں چاہتا ہے، کہتا ہے کہ شعوری انداز میں سینسیٹیو سینس کے ساتھ رب ذوالجلال کو تسلیم کیا جائے۔ دوسری وجہ، اپنی کامل سمجھتے ہیں کمپلیٹ، اپنی کریشن کو کمپلیٹ کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی کہ اپنے بارے میں دیکھو، سنوریہم فی آیاتنا، اس میں دو باتیں کہی، ایک کہا اف اور ایک کہا انفس۔ اپنی ذات کے بارے میں دیکھو کہ میں نے تم کو کتنا کمپلیٹ بنایا ہے۔ تو کمپلیٹ کر کے، کریشن کو کمپلیٹ بنا کر کے بتاتا ہے، اس پر غور کرو گے تو ہم تم کو سمجھ میں آئیں گے۔ عبادت ثواب دیتی ہے، نوٹ کر لیں، عبادت ثواب دیتی ہے۔ عبادت کی وجہ جب رب کو بندہ مان لیتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ لیکن اپنے بارے میں قرآن کریم میں بار بار وہ کہتا ہے کہ میری اس کائنات کو دیکھو گے نا، تب میں سمجھ میں آؤں گا میں کون ہوں۔ یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اس میری کائنات کو دیکھو اور اپنی ذات کو دیکھو۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، جس جگہ پہ رہتا ہے وہاں پر پانی ہوتا ہے، اسی پانی کی وجہ سے بچہ گھومتا رہتا ہے، ورنہ بچہ اسٹک ہو جائے۔ اور وہ دنیا کا سب سے فلٹر پانی ہوتا ہے۔ میں نے آج ہی ڈاکٹر صاحب سے بات کیا، ایسے میں نہیں بول رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بات کیا، ڈاکٹر نجوی صاحب سے، ہم نے کہا پوری بات آپ مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا 600 to 800 ملی لیٹر پانی ہوتا ہے اور اسی میں بچہ رہتا ہے، اور وہ دنیا کا سب سے فلٹر پانی ہوتا ہے۔ غذا وہ دیتا ہے خون کی، اور دیتا کہاں سے؟ ناف سے۔ ناف سمجھتے ہیں؟ نگر، ناف سے۔ کیوں؟ ہمارے تایا مولانا ارشاد علیہ رحمہ نے ایک شرابی کو یہ بات بتائی تھی، اس وقت بڑا بچپن تھا میرا۔ شرابی سے کہا کہ اللہ نے جب پیٹ میں رکھا تو منہ سے خون نہیں پلوایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا اس منہ سے میرا بندہ میرا نام لے گا، لہذا اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس منہ سے میرا نام لیا جائے اس سے حرام چیز اس کو ہم کھلائیں، لہذا رب ذوالجلال نے سسٹم چینج کیا اور خون جو کہ حرام تھا اس خون کا راستہ دوسرا رکھا، اور تم اس دنیا میں آ کر کے اس منہ کو اس کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ ہمارے رب کا کمال ہے، لہذا اس کی اپنے وجود کو بتاتا ہے کہ میں کامل ہوں۔ اس پر آپ غور کریں گے تب رب سمجھ میں آئے گا۔ دوسرا، اپنے کریشن کو، تیسری بات کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، اپنے کریشن، اپنی مخلوق کو ناقص کر کے بتلاتا ہے کہ یہ بھی میرا کمال ہے۔ دیکھ لیجیے، آنکھ رہتی ہے، دیکھتی نہیں ہے۔ آپ ہی نہیں سمجھیں کہ ہر آنکھ والا دیکھتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا، میں نے اس آنکھ کے اندر دیکھنے کی صفت رکھی اس لیے دیکھتا ہے، ورنہ آنکھ کے اندر طاقت نہیں ہے۔ کان ہے، سب کچھ، ایک ایک آپ غور کر لیں۔ گونگے کو زبان ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ زبان ہوتی ہے، زبان نہیں بلواتی ہے جناب، رب بولواتا ہے۔ رب نے زبان میں وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ بولتا ہے، ورنہ زبان بذات خود بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں میرے نفس کو بھی دیکھو۔ میں نے ایک جگہ اپاہجوں کے درمیان میں تقریر کری تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟
تو میں نے کہا جس کے ساتھ بھی کرتا یہ سوال اٹھتا. اب اللہ نے یہ کیا. مرد بھی ہوتے عورت بھی ہوتے. ابھی میں ایک کنر کا، یہ سب تقریر کے لیے مجھے کرنا پڑا، ایک کنر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. مجھے اتنی حیرت ہوئی. کنر سمجھتے نا، چھکا ہجڑا. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے مالک نے مجھے جیسا بنایا ہے میں اس کا ہر حال میں شکر گزار ہوں. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آنکھ والے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، میں ان سے بہتر. وہ کہہ رہا ہے. اس نے کہا میرے ہاتھ ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے جن کے ہاتھ ہیں اور گلاس نہیں اٹھا سکتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے جن کی زبان ہے اور بول نہیں سکتے ہیں. میرے رب نے اگر ایک چیز مجھ سے لے لی ہے تو بھی میں رب کا شکر گزار ہوں. اسی بنیاد پر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اس قسم کی کوئی پرابلم ہے اور اس نے اس پر صبر کیا وہ جنتی ہے. یہ رب اپنے وجود کو بتانے کے لیے نقص کر کے پیدا کرتا ہے. یہ بتانے کے لیے یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. اس کا مقصد بندے کو ستانا نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو نصیحت دلانا ہے کہ تجھے اگر میں نے آنکھ دی ہے تو دیکھ لے، اس کو بھی دیکھ لے. جو دن بھر میں 100 مرتبہ لوگوں کا جملہ سنتا ہے، بھیا آگے بچنا، کھمبا ہے، بھیا گڑا ہے، گاڑی آ رہی ہے، ان سب سے آپ محفوظ ہیں. اس کا شکر ادا کریں تب رب نظر آئے گا کہ رب کہاں ہے. بات بڑی سمجھے. چوتھی بات، اصول رب بناتا ہے. ہر اصول کو ایک آدھ مرتبہ ضرور توڑتا ہے کہ تم کہیں، سائنس نے تو یہی تو کیا نا. سائنس کہتی ہے کہ اگر سبب اکٹھا ہو گیا تو رزلٹ نکلے گا. آگ میں ڈالتا ہے، بولتا ہے آگ بھی جلانے پر میری محتاج ہے. اصول بناتا ہے اور ہر اصول کو توڑتا ہے. ہر اصول کو توڑتا ہے. کہتا ہے میاں بیوی ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے، لیکن میں بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتایا. اس نے کہا بچہ ہونے کے لیے میل فیمیل کا ہونا ضروری ہے. اس نے آدم کو دونوں سے الگ کر کے بتایا. اپنے اصول کو توڑ کر بتاتا ہے کہ دیکھو میں کون ہوں. ہر اصول کو توڑتا ہے. ہر اصول کو توڑتا ہے کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ مالک کل اصول کا پابند ہے. وہ اصول بناتا ضرور ہے لیکن اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بتاتا ہے میں اصول کا تابع نہیں ہوں، اصول میرے تابع. آگ جلاتی ہے، سمندر ڈبوتا ہے لیکن سمندر ہائی وے بھی بناتا ہے. آگ گلشن بھی بنتی ہے، چاقو کاٹتا بھی ہے لیکن چاقو چلنے کے باوجود کاٹتا نہیں. بات میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی. یہ طریقہ ہے رب ذوالجلال مالک کل کا کہ وہ بتاتا ہے کہ میں کیسے دنیا والوں کو بتاتا ہوں کہ میرے بارے میں. اسی لیے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بارے میں غور کریں اور دنیا کو دیکھیں تب میں نظر آؤں گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تہجد گزار ہیں تو بڑے ایمان والے بھی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر ایمان والے بن کر تہجد گزار ہوں گے تب تہجد میں مزہ آئے گا. لہذا ان چیزوں پر غور کریں. آخری بات، مومن. اب جو بندہ ان کو غور کر کے ایمان لایا تو اس کی ویلو کیا ہونا چاہیے؟ اس کی ویلو کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. حبیب مصطفیٰ غور سے سنیے گا کہ ایک بات، اور اپنی قیمت کا اندازہ رب کی نگاہ سے لگائیے گا. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا پر مصیبت آ جائے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ایک مومن کو اگر کوئی مارتا ہے اور جان لیتا ہے تو میرا ٹمپریچر چڑھ جاتا ہے. ساری دنیا کے بدلے میں ایک مومن ہے، وہ آپ ہیں. وہ آپ ہیں. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں. اے بیت اللہ تو بڑی عظمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی خوشبو ہے، تیری بڑی شان ہے. پھر کہتے لیکن
کیا کہتے ہیں؟ لیکن تو یاد رکھنا کہ مومن تجھ سے افضل اور محترم ہے. آپ اندازہ کر لیجیے بیت اللہ کی چھوٹی موٹی شان ہے. فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. پوچھا کون دن ہے؟ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ سن مارے کھڑے ہیں, کوئی جواب نہیں دیتا. کہ یہ مکہ شہر ہے, آپ کو معلوم ہے دنیا کا سب سے محترم ریسپیکٹیبل سٹی ہے. فرمایا یہ مہینہ ہے, یہ حج کا مہینہ ہے, یہ دن ہے. آپ نے فرمایا لیکن یاد رکھنا ان سب سے محترم مومن کی جان ہے, مومن کا مال ہے. ان دماءکم واموالکم وعرضکم حرام علیکم. مومن کی عزت سے کھیلنا حرام ہے, مومن کے مال کو ہڑپ کرنا حرام ہے, مومن کی جان لے لینا حرام ہے. مومن کی عزت سے کبھی نہیں کھیلیں, کبھی نہیں کھیلیں. میں اگر آگے بڑھ کر کے کہوں دنیا میں جتنے قانون بنائے گئے, ابھی میں تقریر کر رہا ہوں آج کل مدنی قانونی میں, جتنے قانون بنائے گئے ہیں سب مومن کو پروٹیکشن کے لیے بنائے گئے ہیں. اس کے پروٹیکشن کے صدقے میں دنیا میں محفوظ ہے, ورنہ اگر آپ نہیں ہیں تو دنیا کچھ نہیں ہے. اسی لیے کہتا ہے رب ذوالجلال ایک مومن اگر اس دھرتی پر قائم ہوگا تو قیامت کو روکا جائے گا. قیامت مومن پر قائم نہیں ہوگی. مومن کی وہ ویلیو ہے رب ذوالجلال کے سامنے. اب مومن کون ہوتا ہے؟ 6-7 صفت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے اللہ کو لامحدود پاور مانتا ہے اور اپنا محدود مانتا ہے. نمبر 1. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی ساری صفت کو خدا کا گفٹ مانتا ہے اور خدا کی صفت کو خود سے مانتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ہم جو چاہیں نہیں ہوتا ہے, جو وہ چاہے ضرور ہوتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو پوری دنیا کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ سارے لوگ مل کر کے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو رب ذوالجلال ہر ایک کی باتوں کو ایسے سنتا ہے گویا ایک آدمی کی سن رہا ہے. ایک آدمی کی سن رہا ہے. پوری دنیا ہاتھ پھیلائے تو بھی وہ سننے والا اور دینے والا اتنا ہے کہ لگتا ہے اس کے سامنے صرف ایک آدمی ہاتھ پھیلائے ہوئے. اس کو کہتے ہیں مومن. مومن وہ نہیں ہوتا کہ جس کی پیشانیاں ہر پتھر پہ جا کے ٹکتی ہے. یہ پیشانی بنی نہیں اس لیے تمہاری ویلو بیت اللہ سے زیادہ ہے کہ یہ پیشانی صرف جھکے گی تو کس کے سامنے؟ رب کے سامنے. تب آپ مومن ہیں. اور اگر یہ پیشانیاں ہر پتھر پہ جا کے پٹکنا شروع کر دی تو پھر رب ذوالجلال کی نگاہ میں آپ مومن نہیں رہ جاتے. پھر جیسے بھی تمہاری بے عزتی ہو پروردگار عالم کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. اور یہی ہو رہا ہے. یہ باتیں تھیں تو آپ کو بتانا چاہتے تھے. اپنی قدر پہچانے اپنے رب کی نگاہ سے, تب ہم کو معلوم ہوگا کہ میرا مالک مجھے کتنی ویلیو پر اتنا محترم ہے. مومن اللہ تعالی معلومات نہیں دے, اللہ علم عطا فرمائے. نوٹ کر لیں, اللہ علم عطا فرمائے. وہ علم عطا فرمائے کہ راس العلم معرفت اللہ. علم کی اصل اللہ کی پہچان ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.